اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئرس، آج میں آپ کو سورہ فیل کی تفسیر بتانا چاہوں گی۔ پیارے بچوں، یہ بہت ہی زبردست قسم کی سورہ ہے اور اس میں پوری کی پوری ایک نصیحت آموز اور کہانی ہے جسے سن کر آپ بہت ہی آپ کو اچھا لگے گا۔ سب سے پہلے میں سورہ پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا داؤ غلط نہ کیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر ابابیل پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان پر پرندوں کی جھرمٹ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ ہے ترجمہ۔ اب میں اس کی تفسیر آپ کو بتانا چاہوں گی۔ تو اس کی تفسیر اس طرح سے ہے، اللہ رب العزت نے قریش پر جو اپنی خاص نعمت عنایت فرمائی، اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ جس لشکر نے ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ کعبے کے وجود کو مٹائیں، ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ یہ سال عام الفیل کا سال ہے اور اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ابراہ نے نجاشی کو خط لکھا کہ میں یہاں یمن میں ایک ایسا گرجا بنا رہا ہوں کہ اب تک دنیا میں ایسا نہ بنا ہوگا۔ اس گرجا گھر کا کام شروع ہوا بڑے اہتمام کے ساتھ۔ یہ بہت ہی اونچا، مضبوط، بہت خوبصورت اور منقش مزین گرجا بنایا۔ اس قدر بلند تھا کہ اگر اس کی اونچائی کو دیکھنا شروع کرو تو ٹوپی زمین پہ گر جاتی ہے، اس لیے عرب اسے کلیس کہتے تھے، یعنی ٹوپی پھینک دینے والا۔ اب ایسے ہوا کہ جب یہ گرجا بن چکا تو ابراہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ لوگ خانہ کعبہ کی طرف جانے کے بجائے وہاں جا کر خانہ کعبہ میں جا کر حج عمرہ کرنے کے بجائے آپ یہاں پہ اس گرجے میں آ کے عبادت خانہ اس کو بنا لیں اور یہاں پہ آ کے عبادت کیا کریں۔ یہ بات مسلمانوں کو کب قبول تھی؟ اس پر مسلمان بہت ہی تڑپ اٹھے اور بہت ہی غصہ کرنے لگے۔ بہرحال ایک مسلمان جو کہ ان کے گرجا گھر میں گیا اور وہاں پہ جا کر اس نے پاخانہ کر دیا، اور اس کو نکلتے ہوئے چوکیدار نے دیکھ لیا اور فوراً یہ چیز اس نے پہنچا دی ابراہ تک۔ ابراہ کو بڑے غصہ آ گیا، وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اس نے زبردست قسم کی تیاریاں شروع کر دی اور ہاتھیوں کی مدد سے وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آ گیا۔ جیسے وہ رستے میں پہنچا تو ایک جگہ اس نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پہ مکہ کے قریب ہی جیسے مخمس جگہ پر پہنچا، وہاں پڑاؤ ڈالتی اس نے دیکھا کہ وہاں پہ قریش کے بہت سارے اونٹ چگ رہے تھے۔ اس نے ان کو قبضہ کر لیا ان پر، جس میں سے 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس نے ساروں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جب یہ خبر پہنچی حضرت عبد المطلب جو اس وقت سردار تھے خانہ کعبہ کے، تو وہ سیدھا اس کے پاس پہنچے۔ ماشاءاللہ حضرت عبد المطلب بہت ہی خوبصورت ہینڈسم شخص تھے۔ ان کی پرسنالٹی بہت ہی زبردست تھی۔ گورے چٹے سڈول اور مضبوط، قوی، حسین اور جمیل انسان تھے۔ دیکھتے ہی ابراہ تخت سے نیچے اترا اور فرش پر آ کر عبد المطلب کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے ترجمان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا میرے 200 اونٹ واپس کر دو۔ اس پر بادشاہ نے کہا پیاری نظر میں میرے اوپر تمہارا بڑا روب پڑا تھا اور دل میں بہت ڈری بھی کیا تھا کہ تمہاری پرسنالٹی اتنی اچھی ہے، لیکن تم نے تو پہلی بات میں ہی اپنی ساری پرسنالٹی زیرو کر دی۔ تمہیں اپنے 200 اونٹوں کی فکر ہے اور تمہیں اپنے عبادت خانے کی فکر نہیں ہے جس کو میں خاک میں ملانے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے جواب دیا سن بادشاہ،
اونٹ میرے ہیں اس لیے اسے بچانے کی کوشش کروں گا، اور خانہ کعبہ اللہ کا ہے، وہ اسے خود بچا لے گا۔ اس پر وہ سرکش کہنے لگا، خدا بھی آج اسے میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا، استغفر اللہ العظیم۔ عبد المطلب نے کہا، بہتر ہے تو جان اور خانہ کعبہ کا رب۔ یہ کہ اگر وہاں سے چلے گئے، وہ فوراً اپنے علاقے میں پہنچے، اپنے چیدہ لوگوں کو جمع کر کے بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا پکڑا اور رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے رب العزت، ابراہ اپنے خونخوار لشکر کے ساتھ آپ کے اس گھر کو نموز کرنے کے لیے آیا ہے، یہ آپ کا گھر ہے، میرے اللہ اس کو بچا لیجئے۔ اس کے بعد اگلے روز وہ چلے گئے اور اپنے لوگوں کو، جتنے بھی وہاں خانہ کعبہ کے قریب تھے، ان کو کہا کہ آپ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جائیں۔ وہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے، اپنے اونٹوں کو وہیں پہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت عبد المطلب کا یہ کہنا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، اگر ان کو اس نے چھیڑا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس پر عذاب نازل کر دے گا۔ دوسری صبح ابراہ اپنے لشکر کے ساتھ اور اپنی خاص تیاریوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچا، اور اس کا ایک خاص اونٹ تھا جس کا نام محمود تھا۔ جیسے ہی اسے خانہ کعبہ کی طرف کرنے لگا تو وہ اونٹ ادھر ہی بیٹھ گیا، لیکن جب اسے مشرق کی طرف کرتا تو وہ اٹھ کے چلنا شروع کرتا، بھاگنے لگ جاتا۔ لیکن جب اسے خانہ کعبہ کی طرف لے کے آتا، اس کا یہی تھا کہ وہ اونٹوں کو لائے گا اور اونٹوں کے ساتھ ان کے گلوں میں رسیاں ڈال کر خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ استغفر اللہ۔ وہ اونٹ بالکل اپنی جگہ سے نہ ہلا، اسے بہت مارا پیٹا، سب کچھ کیا۔ اس کے علاوہ ایسے ہوا کہ ایک گھٹا تو پرندوں کا جھرمٹ بادل کی طرح آسمان پر آ گیا، جو پوری طرح دیکھنے میں نہیں پائے گئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے سے پرندے تھے، ان کی چونچ میں مسور کی دال کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، دونوں پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ جیسے ہی وہ کسی چیز پر پھینکتے وہ اسی جگہ گل سڑ کر ختم ہو جاتی تھی۔ اس طرح سے جو بھی خانہ کعبہ کی طرف آنے والی ہر چیز بھی تھی، اس کو وہ اسی جگہ پر ختم کر دیتے تھے۔ جو بھی جانور آتا یا جو بھی شخص آتا وہ اسی جگہ پر گل سڑ جاتا۔ یہی حال ہوا ابراہ کا۔ جب اس کے اوپر کنکریاں پڑیں تو اس کے اعضاء کٹ کر گرنے لگے، اور وہ اسی طرح اس کا ایک ایک عضو کٹتا جا رہا تھا اور زمین پر گرتا جا رہا تھا۔ جب وہ صنعاء میں پہنچا تو بالکل اس گوشت کا لوتھڑا بنا ہوا تھا، وہیں بلک کر دم توڑ دیا اور کتے کی موت مر گیا۔ دل تک اس کا پھٹ گیا تھا۔ اور قریشیوں کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی۔ تو دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خود حفاظت کرتے ہیں۔ بچوں، مجھے امید ہے آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ اسی طرح کی دلچسپ کہانیاں قرآن مجید میں جو ہیں وہ میں ضرور آپ کو بتایا کروں گی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔